بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن آفیسر کی جاب آئی ہوئی ہے جو کہ 7 مارچ کو جس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، اور اس سے ریگارڈنگ کافی زیادہ پرابلمس ہیں لوگوں کو۔ اب اس کا سلیبس بھی سائٹ پہ ایشو کر دیا گیا ہے اور اس سلیبس کے اکارڈنگلی اب تیاری سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اس پرپس کے لیے میں نے اپنی ایک لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔ تو آج سے ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا۔ تو فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے اس کا سلیبس ڈسکس کر دیتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ انکلوڈ ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنی تیاری کہاں سے سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جی اس میں 30% تو انگلش کا پورشن آئے گا جی، 30% ہی اس میں کانسٹیٹیوشن، جس کا آپ کو بتایا ہوا ہے سلیبس میں مینشنڈ ہے آلریڈی کہ اس کا پارٹ 1 یا چیپٹر 1 کہہ سکتے ہیں، اس کا چیپٹر 2 اور چیپٹر 8 انکلوڈڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی 30% میں مزید الیکشن ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے لاز ہیں، ٹھیک ہے، ایک الیکشن ایکٹ ہے، اس کے علاوہ اس کے ہم تھوڑے بہت رولز بھی دیکھیں گے، کیونکہ ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا بندے کو کہ کہاں سے کوئی چیز آ جائے۔ فردر اس میں 10% آئے گا کرنٹ افیئرس، 10% اس میں پاکستان افیئر کا سلیبس ایڈ ہوگا، 10% ڈیلی سائنس یا اس کو ہم جنرل سائنس سمپل کہہ سکتے ہیں۔ جنرل سائنس میں ہم بایو فزکس، جنرل سائنس، آئی ٹی، ہر چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اور لاسٹ میں اس کا 10% اسلامیات کا سلیبس۔ چلیں پھر ہم اس کا اسلامیات سے آج سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اسلامیات میں جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یا جو لاسٹ پیپرز میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی اپنے لیکچر 1 میں۔ تو ہم اسلامیات سے اس کا سٹارٹ لے چکے ہوئے ہیں۔ اس کا ایم سی کیوز 1 میں ان شارٹ آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، ان ڈیٹیل پورا اسٹیٹمنٹ لکھ کے نہیں آپ کو بتانے والی، آپ صرف ہنٹ لیں اور اس کے اکارڈنگ اس کو دیکھیں۔ یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے ایم سی کیوز لکھ لیے ہیں امپورٹنٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کون سے ٹرائب سے تھا؟ تو وہ کون سا ٹرائب تھا جی؟ ہاشمی۔ اسی طرح آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے جی، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں جن کو ہم ہولی بکس کہتے ہیں، یہ کس کس پیغمبر پہ نازل ہوئے، ٹھیک ہے؟ جیسے زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس کو میں اردو پہ لکھ رہی ہوں اس لیے کہ جگہ میں نے اتنی نہیں اس کے لیے کی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا جی، اینجل ہو ٹیک سول آف لائف، اب یہ کوشچن ہے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کی جان لیتا ہے؟ تو وہ کون سا ہے جی؟ عزرائیل علیہ السلام۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے کہ وہ کون سے فرشتے ہیں جو پیغام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے؟ ڈیلیور میسیج سے مراد وہی ہے، تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو از
डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ज़ौजा हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी भी हैं? तो ये हैं जी हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना। मदीना आप कितने साल रहे हैं? 622 में आपने हिजरत की थी, 632 में आपकी डेथ हुई थी। और हिजरत हम सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ की थी। तो इस तरह ये 10 ईयर्स बन जाते हैं जो मदीना में आपने साल गुजारे हैं। ईद प्रेयर क्या है? यहाँ से ईद प्रेयर इस से मुराद ये है कि फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफल, उसमें से क्या है? तो ईद प्रेयर वाजिब है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेंशन्ड इन सूरा। तो सूरत अल इमरान में ये बात मेंशन्ड है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और पैगाम देने के लिए दुनिया में हैं। अल हुदैबिया स्क्राइब्ड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हुदैबिया का जो माहिदा है उसे लिखा था, स्क्राइब किया। इसी तरह वो कौन सी औरत थी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी? ठीक है, पॉइज़न। तो उस लेडी का नाम क्या है? ज़ैनब। वो कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है? तो वो कौन सी सूरत है? सूरह नमल। इसी तरह कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह से उसकी शुरुआत नहीं की गई? और ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो सूरत तौबा है। इसी तरह मज़ीद आपसे पूछा जा सकता है कुरान पाक की सबसे लेंथी, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जैसे सूरह बकरा है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है। सूरह कौसर की आयत कितनी है? मतलब इस तरह के जो MCQs हैं तो जनरल है, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर रही। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें ऑर्डर्स ऑफ वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के बारे में डिटेल ऑर्डर आए थे? तो वह सूरत अल-माइदा है। और जो इस्लामी फ़्लैग है, ठीक है, जो कोई भी इस्लामी झंडा सबसे पहला आया है उसका कलर पूछा जा सकता है, तो उसका कलर क्या था? वाइट कलर था उसका। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुनी हुई है पर MCQs में चीज़ आ जाती है। एक तो एक सोल्ड ऑफ अल्लाह के हवाले से और एक, ठीक है, तो ये किसके लक़ब थे? जो लाइन ऑफ अल्लाह है वो हज़रत अली को कहा जाता था, शेर। और जो अल्लाह ताला की तलवार है वो हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा जाता था। इमाम अबू बुखारी का पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले 2 से 3 बार आ चुका है पेपर्स में। तो उनका नाम पूरा मोहम्मद बिन इस्माइल था, इमाम बुखारी का। नमाज खसूफ़ कब पढ़ी जाती है? ठीक है, नमाज खसूफ़ कब पढ़ी जाती है? अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ इक्लिप्स नोट कर लें, ठीक है, जो सूरज और चाँद के दिन होते हैं उसकी सूरत में नमाज खसूफ़ पढ़ी जाती है। लेकिन अब इक्लिप्स में अगर आपके पास ऑप्शन सोलर आता है तो आप सोलर करेंगे, ल्यूनर आता है तो उसे करेंगे, अदरवाइज़ जिस भी ऑप्शन को करेंगे वो ठीक होगा, क्योंकि कुरान में दोनों सूरतों में इसका जिक्र आया हुआ है। चाँद के दिन पे भी और सूरज के दिन पे भी कौन सी नमाज़ पढ़ी जाएगी? नमाज खसूफ़। जो सेकंड माइग्रेशन किया गया है किसकी तरफ? सेकंड माइग्रेशन हबशा की तरफ। जो हिजरत की गई है हबशा की तरफ वो कब की गई है जी? 615 हिजरी में।
اس کے علاوہ ایک ٹائٹل جسے ہم کہتے ہیں خطیب الانبیاء. تو خطیب الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو. پلرز آف اسلام کے بارے میں بہت جنرل ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی MCQs اگر اسلام کی سبجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو آ سکتا ہے. تو کتنے پلرز ہیں اسلام کے؟ 5. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی ریویل کی گئی، ٹھیک ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو میسیجز آتے تھے، تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جو وحی ہے وہ کس سورت کی ابتدائی آیات تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کون سی سورت تھی؟ جی سورہ الگ تھی. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ سورہ الگ کی ابتدائی کتنی آیات آئی تھی اس وقت پہلی وحی میں، تو وہ 5 آیات تھی، جو اقرا بسم ربک الذی خلق. میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ٹوٹل زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ تو یہ 8 مصارف ہیں، جن میں غریب، مساکین، اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے ٹائم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کو اس میں سے دیے جا سکتے ہیں، مسافر پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور جو نو مسلم ہیں، یعنی کہ جو نئے نئے اسلام میں انٹر ہوئے ہیں اسلام کے دائرے میں، تو ان کی ضرورتوں کے لیے بھی زکوٰۃ سے پیسے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو غزوات ہیں وہ ٹوٹل کتنے غزوات آپ کو پتہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے جس جنگ میں. تو اگر پہلے غزوے کا ہم ذکر کریں تو وہ کون سا ہے اور آخری غزوہ کون سا ہے؟ تو پہلا غزوہ ہے بدر اور آخری غزوہ ہے تبوک. یہ تمام باتیں بھی آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. جی تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر 2 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی ان ڈیٹیل.